اسلامی تعلیمات میں جانوروں کے رویے کو بعض اوقات اللہ کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کتے کے بھونکنے کے حوالے سے احادیث میں رہنمائی موجود ہے جو اس رویے کو غیر معمولی اور بعض اوقات غیبی معاملات سے جوڑتی ہیں۔ ذیل میں اس موضوع پر تفصیلی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے رویے کو بعض اوقات غیبی امور سے منسلک کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح مفسرین اور علماء نے کتے کے بھونکنے کو بعض اوقات غیبی مخلوقات مثلا جنات یا شیاطین کی موجودگی سے منسلک کیا ہے۔ فجر کے وقت روحانی معاملات کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں اور یہ وقت ذکر و عبادت کے لیے بھی بہترین ہے۔ کتے کا بھونکنا فجر کے وقت درج ذیل وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کتے میں ان چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت جو انسان نہیں دیکھ سکتا، جیسے جنات یا شیاطین۔ علماء کے مطابق اگر کتا بے وجہ بھونک رہا ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ناپاک مخلوق دیکھی ہے۔ فجر کے وقت ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کتے کا بھونکنا بھی اللہ کی تخلیق کی کسی حکمت کی عکاسی ہو۔ اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، خاص طور پر جب ہمیں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہو۔ فجر کا وقت برکتوں کا وقت ہے اور اس وقت کی عبادت شیطان کے اثرات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے، اور جانوروں کا رویہ بھی اس وقت کی خاص اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کتے کی حس بصارت اور سماعت انسان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ ایسی آوازیں اور چیزیں محسوس کر سکتے ہیں جو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ کتوں کا فجر کے وقت بھونکنا اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض اوقات غیبی معاملات کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کریں، فجر کی نماز ادا کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔